لم يقل عيسى عليه الصلاة والسلام أبدا إني أنا الله، ولم يقل أبدا إني ابن الله، ولم يأمر قومه أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، بل كانت أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. لم يخلقنا الله لنحزن. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآنی عقیدہ، بالکل واضح ہجے کر کے بتایا گیا ہے کہ آج تم ان پر الزام لگا رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بتا کے گئے تھے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ کے ساتھ شریک ہوں یا تین میں سے ایک ہوں، تو یہ بالکل تم جھوٹی بات کہہ رہے ہو، اور کل قیامت کے دن تمہیں اس کا زبردست خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا اللہ کے علاوہ؟ تو وہ بہت ہی زیادہ گھبرا جائیں گے اور اس وقت کہیں گے کہ یا اللہ، یعنی یہ بات تو میرے کبھی جی میں بھی نہیں آئی، میرے خیالات میں بھی نہیں آئی، تو کہ میرے خیالات سے بھی تو واقف ہے، اور اب تو جو ان کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ تیرے بندے ہیں، عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور معاف کرے تو جہاں غفور الرحیم ہے وہاں العزیز اور الحکیم بھی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، اور اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ جو اس وقت جواب دیں گے اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا، انسانیت کو پہلے بتا دیا کہ دیکھو عیسیٰ، آج وہ جو دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس انداز سے بات کہہ رہا ہے کہ میں الحکیم ہوں، غفور الرحیم ہوں، وہ ساری باتیں، لیکن آج جو فیصلے کا دن ہے نا، آج سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی۔ یعنی دنیا میں سے جو سچا عقیدہ لے کے آیا، ایمان لے کے آیا، اس کو وہ چیز کام دے گی۔ تو اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ المائدہ کے اندر بتایا کہ سارے انبیاء سے اسی طریقے سے پوچھا جائے گا، ہر نبی سے، رسولوں سے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی وہی جواب دوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا اللہ، جب تک میں ان کے درمیان رہا تو اس وقت تک تو میں ان کی یعنی رہنمائی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی، یعنی جو انبیاء وفات پائے ان کو وہ اس طرح جواب دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب تو نے مجھے اٹھا لیا اوپر، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہیں جس کو اٹھایا گیا ہے زندہ جسم سمیت، پہلے آسمان کے اوپر ہیں، اور قیامت کی نشانی ہے، قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا، اور اس سے پہلے آدھی دنیا تقریباً مسلمان فتح کر چکے ہوں گے، مومنوں کی زیر نگرانی، امیر المومنین کی زیر نگرانی ایک دفعہ پھر اسلام اپنی طاقت کے ساتھ آئے گا پوری طرح، اور ماحول اسی طرح بن رہا ہے الحمدللہ۔ یہ دعوت جو توحید کی اٹھی ہوئی ہے یہ ایسے نہیں اٹھی ہے، یہ انشاءاللہ رنگ لائے گی، یہ رنگ جہاں بدلے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بتایا کہ دیکھو آج تم انبیاء کو، اولیاء کو سجدے ثابت کرنے والوں، ان کی پکاریں ثابت کرنے والوں، ان کے واسطے وسیلے ثابت کرنے والوں، ان کی نظر و نیاز ثابت کرنے والوں،
ان پر توکل اور بھروسہ رکھ کے ان کو مدد کے لیے پکارنے والوں، یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والوں، یا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حسین اور حسن کے نعرے لگانے والوں، اور یا ابراہیم اگسنی یا اسماعیل اگسنی نعرے لگانے والوں، تمہیں کچھ ہوش بھی ہے، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور تمہارا زیادہ سے زیادہ بھروسہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ان کے پکارنے والے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، یہ ہیں، تو کل کچھ نہ کچھ تو ہمدردی کریں گے ہمارے ساتھ، کچھ نہ کچھ تو سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتایا ہمدردی اور سفارش کی بات چھوڑو، تم وہ جرم لے کر وہاں پہنچو گے کہ اس کے بعد کانوا لہم اعداء، یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ یہ اتنے نیک لوگ پکارے گئے ہیں، نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، فرشتے تمہارے دشمن ہوں گے، انبیاء تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، فرشتے تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر پڑے گی۔ اور یہ جو انبیاء کے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یا ہمیں پکارنا، یا ہماری نظر و نیاز کرنا، یا ہم ایک دوسرے کو سجدے کرتے تھے، یہ انبیاء کے اوپر الزام لگاتے ہو، یہ تمہارے کل دشمن بن جائیں گے۔ اور یہ جو دوسرے ہیں جنہوں نے کفر و شرک تمہیں سکھایا ہے، یہ واسطے وسیلے کا شرک، سجدہ تعظیمی کا شرک، اور نظر و نیازوں کا شرک جنہوں نے سکھایا ہے، یا جمہوریت کا مشرکانہ نظام ایجاد کیا ہے، یا تعویذ گنڈے کی طرف لگایا ہے، پیری مریدی کی طرف لگایا ہے، جو کچھ بھی شرک اور کفر کی جس نے بھی، یا وحدت الوجود کی طرف، وحدت شہود کی یہ تمہیں راہ دکھائی ہے، تو یہ سارے تو وہاں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، یہ سارے مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے، طاغوت ہوں گے، اور تمہیں دیکھ کر ان کو تمہارے اوپر غصہ آئے گا کہ بے ایمانو، تمہاری وجہ سے ہم اور زیادہ کفر و شرک کرتے تھے، اور اس طریقے سے اللہ کے دشمن بن گئے، تم نے ہمیں اور ہمارے غبارے میں ہوا بھر دی تھی، ہمیں بڑا عالم دین کہہ کے، جس طرح کہتے ہیں مفسر قرآن ہے جی، اور کہتے ہیں ان کے راستے پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دعائیں بھی اس طرح مانگتے تھے، تمہیں اتنا یقین تھا گویا تم وہاں سے ہو آئے تھے، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب کے یہ دشمن گزرے ہیں، شرک اور کفر کر کے اللہ کو گالیاں دینے والے، یہ اللہ کی درگاہ سے راندے ہیں، بڑی کمر توڑ معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اصل میں اللہ کے بندو یہ آنکھیں کھولنی ہیں، یہی دعوت ہے، یہی تبلیغ ہے کہ دیکھو آج مرنے سے پہلے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لو، اور اس سے پہلے جو ہوا ہے نادانی کے اندر اللہ معاف کر دے گا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم سب یعنی اسی طرح اسی کفر شرک کسی ماحول کے اندر تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود نہیں آنے والے تھے، ہمارے مالک نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، یقین کریں، توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، رد شرک کا راستہ، مسلک پرستی اور فرقہ پرستی کو چھوڑنے کا راستہ، اس سے بیزاری کا راستہ، ہم سارے شرکوں سے بیزار ہیں، گواہ رہنا لوگوں جہاں تک یہ آواز پہنچے، تعویذ گنڈے سے، عرس اور میلے سے، مزاروں سے، گنبدوں سے، پیری مریدی سے، جمہوریت سے، ہر شرک سے، ہم سجدہ تعظیمی کے شرک سے بالکل ہم بیزار ہیں، ہم نفرت کرتے ہیں، یقین کیجیے ہم تھوکتے ہیں اس شرک کے اوپر، جو بھی تم نے گڑھا ہے، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، یہ شرک اور کفر کے جو بازار گرم کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بالکل دل ہمارا کرتا ہے اور ہمارا ارادہ یہ ہے، ہم اس سارے شرک اور کفر کی انشاءاللہ چمڑی اتار دیں گے، یقین کیجیے بالکل اس کا کلا کما کر دیں گے، بالکل جس طرح ان کو توڑ پھوڑ دیں گے جب ہمارا اقتدار آئے گا انشاءاللہ، جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت دے گا اور کفر و شرک کا اس طرح جنازہ اٹھے گا۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں بالکل سادہ بات ہے، دیکھیے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا محبت کی وجہ سے، بالکل اس آخری امت نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے ساتھ اس طرح شریک ٹھہرایا محبت کی وجہ سے، اور یہ شریک ٹھہرانے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، مجدد الفسانی، اندازہ لگاؤ، اس نے کہا نبی علیہ السلام کی پیدائش کوئی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوئی، یہ تو نور کا معاملہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور جدا ہوئے، اور سب نے اس کو مانا ہے، اور سب جتنے ہیں، کوئی نور کے شرک میں، کوئی پکار کے شرک میں، کوئی واسطے وسیلے کے شرک میں، کوئی تعویذ گنڈے کے شرک میں، سارے شرک کے اندر ڈوب گئے، شرک ایسی بری بلا ہے، اور اللہ کی وہ بات پوری طرح ان کے اوپر فٹ آ گئی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے، بہت زیادہ بڑی تعداد انسانوں کی اس طرح ایمان لاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں، یہی آج ان کا ہے، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا، چکڑالوی، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، گنے نہیں جا سکتے ان کے، حنفی آج کے، اور حنیفی نیا یہ جو مرض وجود میں آیا ہے، یہ ایک ٹولہ حنیفی کراچی میں محمد حنیف کی زیر نگرانی، یہ سارے کے سارے انہوں نے شرک کے انجیکشن دیے اپنی قوم کو، اور بڑا برا ان کو راستہ دکھایا، اور بالکل جہنم کے کنارے انہوں نے جا کر کھڑا کر دیا، بس جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں،
اللہ یہ کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں میرے بھائیو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، ورنہ بڑا خوفناک انجام ہے، جہنم منہ کھولے انتظار کر رہی ہے کافروں، مشرکوں کا، مرتدین کا، باغیوں کا۔